پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک ایسی حقیقت اور ہلا دینے والی کہانی سنائیں گے کہ ایک نیک لڑکی جو کہ حافظ قرآن تھی، لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے گزر بسر کرتی تھی، مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب کا شکار ہوئی۔ اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی حیران کیوں رہ گیا، کیونکہ وہ بہت ہی نیک اور پرہیزگار تھی۔ لوگوں کے اصرار پر جب اس کی ماں نے اس لڑکی کی حقیقت بتائی تو یہ جان کر سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ساری عورتیں کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں کر جاتی ہیں۔ آج کی کہانی بڑی ہی سبق آموز اور خاص کر ان عورتوں اور مردوں کے لیے ہے جو سلائی کڑھائی جیسا کام کرتے ہیں، کیونکہ انجانے میں وہ ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بہت سخت سزا کا عذاب سہنا پڑتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں آسیہ نامی لڑکی اپنی ماں کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ آسیہ کی ماں نے آسیہ کو قرآن مجید حفظ کرایا اور سکول کی تعلیم بھی دلوائی اور سلائی کڑھائی بھی سکھائی تھی، تاکہ یہ لوگوں کے کپڑے وغیرہ سلائی کر کے اور کچھ نہیں تو گھر کا کھانا پینا ہی چلا سکے، یہی کہ ان ماں بیٹی کے 2 وقت کی روٹی چل سکے۔ آسیہ بہت محنتی لڑکی تھی۔ اس کے کچھ اصول تھے جس سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتی تھی۔ ابھی بھی اس کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، بار بار کپڑے سلائی کرنے کے لیے کہے جا رہی تھی، لیکن آسیہ نے دو ٹوک لفظوں میں انہیں جواب دے دیا کہ وہ ان کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ وہ عورتیں پھر آسیہ کی منتیں سماجتیں کرنے لگی۔ آسیہ دیکھو، انکار مت کرو، تم سب کے کپڑے سلائی کرتی ہو اور بہت اچھے کرتی ہو، ہمارے کپڑے بھی سلائی کر دو، بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، ہم کسی ایسی درزن کو دیکھ کر اپنے کپڑے خراب نہیں کروانا چاہتی، تم تو جانتی ہو ہم گلی محلے کی عورتیں سب تم سے ہی کپڑے سلواتی ہیں اور تم بہت کم دام میں بہت ہی اچھی سلائی کر کے دیتی ہو اور کپڑے پہننے میں بہت اچھے لگتے ہیں۔ آسیہ بولی، لیکن جیسا ڈیزائن آپ لوگ بول رہی ہیں اس طرح کے کپڑے میں نہیں سیتی، ان کپڑوں میں پورے بازو نظر آئیں گے، شلوار کا ڈیزائن بھی ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں سے اوپر پاؤں دکھائی دیں گے، توبہ توبہ استغفر اللہ، میں ایسے کپڑے کیسے سی سکتی ہوں۔ آسیہ نے یہ بول کر صاف صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگیں، ہم تمہیں 1000 کی بجائے 2000 سلائی دیں گے ایک جوڑے کی، ہمیں تمہارے ہاتھ کی سلائی بہت پسند ہے، تم بہت نفاست سے کام کرتی ہو۔ آسیہ نے کہا، باجی میں اس طرح کے بےہودہ لباس سلائی نہیں کرتی۔ اتنا کہہ کر آسیہ اپنا دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ آسیہ کی اماں بھی اپنی بیٹی کے جواب سے مطمئن تھی، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ اس کی ماں بھی لوگوں کے گھروں کا کام کر کے آتی تھی اور بیٹی گھر پہ محنت کرتی تھی۔ ایسا کرتے کرتے آسیہ نے اپنا پورا جہیز کا سامان بنا لیا۔ پھر آسیہ کی ماں نے اچھا لڑکا دیکھ کر آسیہ کی شادی کر دی۔ وہ لڑکا انتہائی غریب ضرور تھا، لیکن آسیہ کی بہت عزت کرتا تھا۔ آسیہ کی ماں نے شادی کرتے وقت یہ کہا تھا کہ میرا کوئی سہارا نہیں میری بیٹی کے علاوہ، اس لیے میں اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے گھر پر ہی رکھوں گی۔ وہ لوگ بھی مان گئے۔ اس طرح آسیہ شادی کے بعد بھی اپنی اماں کے گھر دوبارہ سے رہنے لگی۔ اس کا شوہر جتنے بھی پیسے کما کر لاتا، لیکن گھر کا گزارا پھر بھی مشکل ہوتا، پھر بھی آسیہ کو کپڑے سلائی کرنے ہی پڑتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا گیا، آسیہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب آسیہ سے کپڑے سلائی کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ادھر آسیہ کو یہ خوشخبری ملی، ادھر سے شوہر نے گھر آ کر بتایا اسے نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ آسیہ یہ بات سن کر رونے تڑپنے لگی کہ اب میرا کیا ہوگا، میں اس حالت میں بھی کپڑے سلائی کروں گی، کیا مجھے سکون نہیں مل سکتا؟ حالانکہ آسیہ کا شوہر بہت اچھا تھا، آسیہ کو وہیں بیٹھے بٹھائے چائے بھی بنا کر دیتا، کبھی کھانا بنا کر دیتا اور باہر نوکری بھی تلاش کرتا رہتا تھا۔ اب اکثر آسیہ کی اپنے شوہر سے کام کے سلسلے میں بحث ہو جاتی، شوہر سے وہ بدتمیزی کرنے لگتی، بد زبانی کرنے لگتی۔ جب شوہر کھانا کھانے بیٹھتا تو آگے سے یہ کہہ دیتی کہ کام کے نہ کاج کے، دشمن اناج کے۔ وہ بیچارہ 2 نوالے کھاتا اور اٹھ کر چلا جاتا، حالانکہ وہ ہر روز کام ڈھونڈنے جایا کرتا تھا، اور یہ تو اللہ کی مرضی تھی کہ اس کو کام مل ہی نہیں رہا تھا۔ ایسا کرتے کرتے آخر وہ دن آ گیا کہ آسیہ کے گھر پیاری سی بیٹی پیدا ہوئی۔ آسیہ کا شوہر آسیہ کی ماں بچی کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ آسیہ کا شوہر جو بچی کی خوشی میں گھر گھر مٹھائیاں بانٹ رہا تھا، ادھر آسیہ کے شوہر کو بچی کی خوشخبری ملی اور ادھر آسیہ کے شوہر کو کام بھی مل گیا۔ جہاں آسیہ کے شوہر کو کام ملا تھا، اس کا ٹھیکیدار بہت سخت آدمی تھا، مزدوروں کے ساتھ بڑی بدتمیزی سے پیش آتا تھا، اسے بس کام سے پیار تھا، لوگ بس مجبوری کے تحت اس کے پاس کام کرتے تھے اور اکثر وہ مزدور کو گندی گالیاں بھی دے دیا کرتا تھا۔ ادھر آسیہ کے گھر کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا۔ جب بیٹی تھوڑی سی بڑی ہوئی تو آسیہ نے پھر سے سلائی شروع کر دی تاکہ اس کی بیٹی کا خرچہ بھی پورا ہو سکے۔ جو بھی عورتیں کپڑے سلوا کر لے جاتی،
ان کے کپڑوں میں سے جو کپڑا بچ جاتا وہ عورتیں اس کو دے دیتی۔ اس کپڑے سے وہ اپنی بیٹی کے چھوٹے چھوٹے فراق سلائی کر دیتی اور اس کو پہنا لیتی۔ اس طرح گزر بسر ہو رہی تھی، کیونکہ آسیہ کی شوہر کتنی کمائی تو نہ تھی کہ جس سے وہ زیادہ خرچ کر سکے۔ بجلی کے بل اور گھر کا سودا صرف شوہر پورا کر سکتا تھا۔ پھر ایک دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان لوگوں کے گھر میں زلزلہ سا آ گیا۔ کچھ یوں ہوا، آسیہ کا پاؤں اچانک سیڑھیوں سے پھسلا اور پہلی سیڑھی سے گرتی ہوئی آخری سیڑھی تک آ گئی۔ اس کے سر سے اتنا خون بہہ گیا کہ آسیہ کی ماں رونے چلانے لگی۔ پورا محلہ ان کے گھر میں اکٹھا ہو گیا۔ جلدی سے آسیہ کے شوہر کو خبر کر دی گئی۔ جمعے کا دن تھا۔ آسیہ کا شوہر اس لیے آج کام کرتا کہ ایکسٹرا جو پیسے ملیں گے میں اپنی بچی کے لیے کھلونے خریدوں گا۔ اس دن کوئی مزدور وہاں کام نہیں کر رہا تھا۔ جب آسیہ کے شوہر کو بیوی کی ایسی خبر ملی تو جلدی سے اندر اس نے تالے لگائے، چابی اس نے اپنی جیب میں رکھ لی اور جلدی سے گھر آ گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جاتے آسیہ راستے میں دم توڑ چکی تھی۔ آسیہ کے شوہر کو آسیہ کی کئی باتیں یاد آ رہی تھی۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا اور آسیہ کی ماں بھی بلک بلک کے رو رہی تھی۔ آسیہ کا شوہر اس لیے زیادہ رو رہا تھا کہ اس کی معصوم سی بچی ہے، اس کا کیا بنے گا، بن ماں کے کیسے پلے گی، ابھی تو اتنی چھوٹی تھی کہ ماں کا دودھ پیتی تھی۔ یہ سب سوچ کر وہ اور اونچی آواز میں رونے لگ جاتا۔ آسیہ کی اچانک موت ہر کوئی افسوس کرنے لگا۔ کون جانتا تھا کہ ایک جوان لڑکی بھری جوانی میں یوں خاموشی سے چلی جائے گی۔ ہر کوئی آسیہ کی نیکی کے گن گایا کرتا تھا۔ سبھی جانتے تھے وہ کتنی پرہیزگار تھی، کتنی نیک تھی، ہر کسی کا خیال رکھنے والی تھی۔ ہر کوئی اس کی تعریف میں لگا ہوا تھا۔ آسیہ کی ماں اور شوہر کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ وہ دونوں غم سے نڈھال تھے کہ تدفین کا وقت قریب آ گیا اور آسیہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آسیہ وہ قریبی قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا۔ دفناتے وقت اس کے شوہر کی جیب میں سے چابیاں نکل کر قبر کے اندر گر گئی۔ جہاں کام سے وہ تالے لگا کر آیا تھا، اس کے شوہر کو اس بات کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ گھر لوٹ آیا۔ شام ہوتے ہی سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ سب کے جانے کے بعد گھر بالکل ویران سا ہو گیا۔ آسیہ کی سلائی مشین سامنے ہی رکھی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر اس کی ماں بار بار رونے لگ جاتی، کیونکہ اس کو پہلے بیوہ ہونے کا دکھ تھا اور اب بیٹی کے چلے جانے کا اور چھوٹی نواسی کو تنہا رہ جانے کا دکھ بار بار ستا رہا تھا۔ آسیہ کے شوہر نے آسیہ کی ماں کو سنبھالا اور گود میں اپنی بچی کو بھی وہ بٹھائے ہوئے تھا، لیکن ایک ماں کو قرار کہاں آتا تھا۔ جس بیٹی نے ماں کا بازو بن کر دکھایا تھا وہ اتنی جلدی اچانک چلی گئی تھی۔ آسیہ کی ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ بس آسیہ کی ماں یہی بولے جا رہی تھی، ابھی ابھی تو میری بیٹی کپڑے سلائی کر رہی تھی، یہ سب کیا ہو گیا۔ آسیہ کا شوہر غم سے نڈھال تھا، اس لیے اس نے مالک کو یہ بتانے کے لیے فون کیا کہ وہ اگلے 2-3 دن کام پر نہیں آئے گا۔ جب اس نے ٹھیکیدار کو یہ بتایا تو ٹھیکیدار نے کہا تو مجھے چابیاں دے جاؤ تاکہ میں اور لوگوں کو کام پہ رکھ سکوں۔ آسیہ کے شوہر نے جب جیب کو ہاتھ لگایا تو وہاں چابیاں نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر چابیاں کہاں چلی گئی ہیں۔ وہ سوچنے کے بعد اس کے دماغ میں آیا کہ چابیاں تو اس کی جیب میں ہی موجود تھیں۔ پھر اسد یعنی آسیہ کے شوہر کو یاد آیا کہ اس کی چابیاں قبرستان میں گر گئی تھیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا کیونکہ وہ ٹھیکیدار بہت ہی زہریلا آدمی تھا۔ اس نے تو اسد کو چھوڑنا نہیں تھا۔ ذرا سی چابیاں کیا گم ہو گئی، اس سوچ نے تو اس کی جان نکال لی تھی، کیونکہ اس کو انسان سے زیادہ اس کے کام کی فکر رہتی تھی۔ ابھی اسد یہی سوچ رہا تھا کہ ٹھیکیدار کا پھر سے فون آ گیا اور اس نے دوبارہ چابیوں کا مطالبہ کیا۔ یہ سن کر اسد کا حلق خشک ہو گیا اور یہ نہ کہہ سکا کہ چابی گم ہو گئی ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا کہ میں آپ کو چابیاں صبح دے جاؤں گا۔ اب اسے راتوں رات چابیاں تلاش کرنی تھی۔ وہ سوچ بچار کرنے کے بعد اس نے قبرستان کا رخ کیا۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ آسیہ کا شوہر رات کے 12 بجے ہی قبرستان کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ اس کا دل گھبراہٹ کا شکار تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ بھی تھا۔ اس سے پہلے وہ کبھی اتنی رات کو قبرستان نہیں آیا تھا۔ یہ قبرستان شہر سے کچھ دور واقع تھا۔ اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے، لیکن یہ بھی مجبوری تھی کہ وہ قیمتی چابیاں تھیں، اس نے اپنی لاپرواہی سے گم کر دی تھی، اور ان چابیوں کو تلاش کرتے کرتے وہ رات کے 12 بجے قبرستان میں پہنچ گیا۔ ہر طرف ایک عجیب سی موت کی وحشت تھی۔ اسد اپنی بیوی کی قبر کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے پیروں کی طرف سے کھدائی شروع کر دی۔ اس کا مقصد اپنی چابیوں کا حصول تھا۔ اب اس نے تھوڑا حصہ ہی کھودا تھا کہ وہاں کے گورگن پہنچ گیا اور غصے سے کہنے لگا، تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم کفن چور تو نہیں؟ آسیہ کے شوہر نے گھبرا کر ٹارچ اپنے چہرے کی طرف کی تو گورگن کہنے لگا، تم تو وہی شخص ہو نا جس کی بیوی کا شام میں انتقال ہوا تھا۔ آسیہ کا شوہر گھبرا کر کہنے لگا، ہاں میں شام کو اپنی بیوی کو یہاں دفنانے آیا تھا، لیکن بیوی کو دفناتے ہوئے اپنی چابیاں اپنی جیب سے قبر میں گر گئیں، اور وہ چابیاں میرے لیے بے انتہا ضروری ہیں۔ برائے مہربانی آپ میری مدد کر دیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ جو آدمی گورگن تھا آسیہ کے شوہر کی مدد کرنے لگا۔
دونوں کے ساتھ مل کر مدد کرنے کی وجہ سے قبر اچھی خاصی کھودی جا چکی تھی اور آسیہ کے شوہر کا ڈر بھی ختم ہو چکا تھا اور اسے چابی ملنے کی امید بھی جاگ اٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد قبر پوری طرح سے کھل چکی تھی۔ جب آسیہ کے شوہر نے قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو آسیہ کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے دوبارہ سے جلدی جلدی قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دی۔ اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ کہنے لگا، تمہاری بیوی کیسی عورت تھی جو اس کی قبر میں ایسا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ آسیہ کے شوہر کو تو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا ہے وہ سچ میں کیا اس کی بیوی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آسیہ تو بہت اچھی اور نیک عورت تھی۔ اس کی نیکی کا تو ہر کوئی اعتراف کرتا تھا۔ اس نے تو کبھی ایسا کوئی گناہ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہو۔ وہ پریشانی سے تڑپنے لگا۔ میری بیوی کو ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ اسے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے؟ گورگن کہنے لگا، تم چابی کا اور کوئی انتظام کر لو۔ قبر میں چابی ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا نا کہ اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا اور وہ کس حال میں ہے۔ اس کی طرف سے توبہ استغفار کرو اور اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے تو اس کے بارے میں پتہ لگاؤ تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ اسد روتے روتے اپنے گھر واپس پہنچا۔ آسیہ کی ماں نے جب اسے دیکھا تو اسد پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کی ماں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ اس نے کہا، میں چابیوں کی تلاش میں قبرستان گیا تھا لیکن وہاں جا کر جو منظر میں نے دیکھا ہے اس کے بعد شاید میں ساری زندگی سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ آسیہ آپ کی ماں بھی ڈر گئی اور کہنے لگی، پہیلیاں نہ بجھاؤ اسد بیٹا، بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے۔ پھر اسد نے روتے ہوئے بتایا کہ جب آسیہ کی قبر کھودی گئی تاکہ چابیوں کو تلاش کیا جائے تو قبر کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ آسیہ جیسی نیک عورت کو اتنا سخت عذاب ہو رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آسیہ کے ہونٹوں پر آگ جل رہی تھی اور وہ بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ میں نے آگے جانے کی بہت کوشش کی تو مجھے اس کے سیاہ ہونٹ نظر آئے جو بہت بڑے ہو چکے تھے، جیسے لٹک گئے ہوں، جبکہ باقی کا جسم سلامت تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آگ بجھتی پھر دوبارہ بھڑک اٹھتی تھی۔ پہلے تو میں سمجھ نہیں سکا کہ خدا کی طرف سے ایسا عذاب، لیکن گورگن نے مجھے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے اور صرف اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ اسد روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے ہونٹوں پر آگ کیوں لگ گئی تھی۔ وہ تو ان ہونٹوں سے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتی تھی۔ اس نے تو کبھی کسی کے بارے میں اپنے ہونٹوں سے برائی تک نہیں کی تھی۔ وہ اچھی عورت تھی۔ آسیہ کی ماں اور اس کا شوہر ایسے ہی ساری رات روتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے آسیہ کی مغفرت کے لیے دعائیں مانگتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو آسیہ کی ماں کہنے لگی، مسجد کے امام صاحب کو خاموشی سے ساری بات بتاؤ اور پتہ کرو کہ کیا معاملہ ہے۔ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا اس سے کوئی غلطی سرزد ہو چکی ہے؟ امام صاحب بہت ہی نیک اور پہنچے ہوئے انسان ہیں، یقیناً وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ اسد کو بھی یہ بات مناسب لگی۔ اس مسئلے کا اگر کوئی حل بتا سکتا تھا تو وہ امام صاحب ہی تھے۔ اسد نماز سے پڑھنے کے لیے گیا تو نماز کے بعد اس نے مسجد کے امام کو روک لیا اور تنہائی میں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگے، میں آسیہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اسد امام صاحب کو اپنے گھر لے آیا اور آسیہ کی ماں سے اس کی ملاقات کروا دی۔ امام صاحب پوچھنے لگے، اماں بتائیں ذرا، آسیہ کہیں کسی کی کوئی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ جو اس کے منہ سے ہوتا تھا؟ آسیہ کی ماں کہنے لگی، نہیں، میری بچی صرف سلائی کا کام کرتی تھی۔ اسے اتنی فرصت کہاں کہ وہ پڑوسی میں جاتی اور اپنی سہیلیوں کو اپنے پاس بلائے۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے ایک اور ایسا سوال کیا جس سے آسیہ کی ماں چونک اٹھی۔ امام صاحب نے کہا کہ آسیہ کسی کی امانت کو اپنے پاس رکھتی تھی، یعنی کسی کا بچا ہوا کپڑا، بچی ہوئی لیس وغیرہ۔ آسیہ کی ماں کہنے لگی، آسیہ تو بچا ہوا کپڑا اور دھاگے وغیرہ سب کچھ لوٹا دیتی تھی اور جو کپڑا اسے چاہیے ہوتا تھا وہ پوچھ کر رکھ لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے، ذرا سوچ کر جواب دیں، ایسی غلطی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس کے منہ میں ہی عذاب ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی اس نے جانے انجانے میں کوئی ایسا غلط کام تو نہیں کیا جس سے امانتوں کے معاملے میں بھی ہمیں بہت سخت طور پر سوال جواب کیا جائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں امانت کا ہی کوئی معاملہ ہے۔ بڑے سوچ و بچار کے بعد آسیہ کی ماں کہنے لگی، ہاں، مجھے اس کی ایک عادت سے بہت چڑ تھی۔ وہ کینچی کے بجائے اپنے منہ سے داغا توڑا کرتی تھی، پھر داغے کا جو ریشہ بچ جاتا وہ منہ میں پر ہونٹوں پر رکھ جاتا تھا تو وہ دانتوں سے چباتی۔ اکثر میں نے اس کا منہ چلتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، لیکن وہ بار بار کینچی نہیں اٹھاتی تھی، منہ سے کھینچ کر دھاگا توڑ دیا کرتی تھی اور پھر اس دھاگے کو منہ سے چبا کر تھوک دیتی تھی۔ بہت بار اسے میں نے سمجھایا کہ اس طرح ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پکی ہو چکی تھی۔ بہت بار اسے میں نے سمجھایا کہ اس طرح ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے، لیکن وہ اپنی عادت میں پختہ ہو چکی تھی۔ یہ سنتے ہی امام صاحب کہنے لگے، تو پھر ہو سکتا ہے یہ عذاب اسی دھاگے کے ذریعے کی وجہ سے ہو، کیونکہ جب آسیہ کی موت ہوئی تھی تو اس سے پہلے وہ کپڑے سلائی کرتے کرتے اٹھ کر چلی گئی۔ شاید اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ذرہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور سلائی کے بچے ہوئے سامان کے ساتھ دھاگے کا ایک ایک ذرہ بھی امانت کہلاتا ہے۔ اس عورت نے جب یہ سنا تو اس نے وہ تمام عورتوں کو بلایا جن کے وہ کپڑے سلائی کیا کرتی تھی۔
ان کو سارا قصہ سنا کر ان سے کہا کہ میری بیٹی کو معاف کر دو، اگر کسی جانے انجانے میں اس کی کوئی امانت میں خیانت ہو گئی ہو تو سب عورتوں نے معمولی سی چیز کے لیے اسے معاف کر دیا۔ آسیہ کی ماں اور اس کا شوہر بھی اس کے لیے رو رو کر مغفرت کی دعا کر رہے تھے۔ جب رات ہوئی تو آسیہ کی ماں نے اسد سے کہا کہ اب تم چابیوں کے بہانے میں دوبارہ اس کی قبر کھدائی کرو تاکہ معلوم ہو سکے کہ کیا اس کے ہونٹوں سے عذاب ختم ہوا ہے یا نہیں۔ اسد دوبارہ گورگن کے پاس گیا اور دونوں نے مل کر قبر کو کھودا۔ وہاں ان کو چابیاں بھی مل گئی اور یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اس کی بیوی کے ہونٹوں پر جو عذاب تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور آسیہ کی میت سے خوشبو آ رہی تھی۔ وہ قبرستان سے چابیاں لے کر جب گھر آیا تو گھر آ کر آسیہ کی ماں کو سارا ماجرا سنایا۔ انہوں نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ اس کی بیٹی پر سے عذاب الہی ہٹ گیا ہے، اور پھر یہ بات گاؤں والوں کو پتہ چلی اور ہر کوئی حیران رہ گیا کہ اس قدر نیکوکار عورت کو ایک امانت کی وجہ سے عذاب اتنا نازل ہوا۔ سارے گاؤں والوں نے توبہ استغفار کی اور پھر سب نے اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی۔ اس دن کے بعد گاؤں میں ہر کوئی امانت کو لے کر بہت چوکنا ہو گیا۔ کسی کے پاس کسی کی ذرا سی چیز ہوتی تو اسے فوراً واپس لوٹا دیا جاتا۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو اس شخص کے نام ہے جو سلائی کڑھائی کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں تو خدا را ایسی کوئی غلطی نہ کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دھاگے سے لے کر بٹن تک ہر چیز کو واپس کر دیا کریں تاکہ ہم سب عذاب الہی سے محفوظ رہ سکیں ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کی ویڈیو۔ اچھی لگنے کی صورت میں لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں کسی ایسی ہی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔